تسقي الأنهار الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيه أزواج مطهرة وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قدم قدم پہ برکتیں لفظ لفظ پہ رحمتیں قدم قدم پہ برکتیں لفظ لفظ پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں جہاں نظر پڑی جہاں جہاں قدم رکھے جہاں جہاں نظر پڑی وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک. میرے دائیں سارے احترام بزرگوں دوستوں بھائیوں بیٹوں میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے میری ماؤں بہنوں بیٹیوں جو قرآن کی آیت کریمہ سورۃ البقرہ سے تلاوت کی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اور اگر ہے تم کو شک وَإِن كُنتُمْ اور اگر ہے تم کو شک فِي رَيْبٍ مِّمَّا اس کتاب کے بارے میں جو نزلنا نازل کی ہم نے جس کتاب کو ہم نے نازل کیا
اس میں اگر تم کو ہے شک، یعنی یہ تم کو ایک گمان پیدا ہو رہا ہے کہ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے کہ نہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہے کہ نہیں، اس میں تمہیں اگر ڈاؤٹ ہے، اللہ عبدنا، عبد کا معنی ہے بندہ، اپنے بندے پر، ایک انسان محسن پر، فاتو بصورت من مثلی، تو اس طرح کی تم کوئی آیت بنا کر کے لے آؤ، جیسے یہ قرآن کی آیات ہیں، جیسے یہ قرآن ہے، اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ یہ میرے بندے پر، اللہ کے بندے پر اتری ہے، تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہ شک والی کتاب ہے، یا اپنی طرف سے کو بنا کے لے آیا ہے، یا اس نے کہیں سے اکٹھا کر کے پیش کر دی ہے، تم یہ گمان رکھتے ہو، تو پھر تم بنا کے لے آؤ اس جیسی کوئی آئے۔ اگر یہ لا سکتا ہے تو تم بھی پھر لے آؤ، تاکہ تمہارا جو شک اور گمان ہے اس کو تم درست ثابت کرنا چاہتے ہو، تو تم بھی ایسی کوئی آیات بنا کر کے لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، وَادْعُوا، اور بلا لو، دعوت دے لو، وَادْعُوا، مدعو کر لو، وَادْعُوا، بلا لو، وَادْعُوا، مدعو کر لو، ان کو اکٹھا کر لو، شہداءکم، اپنے سب شہادتیوں کو جو تمہاری بات مانتے ہیں، اپنے سب حمایتیوں کو جو تمہاری بات مانتے ہیں، اپنے ان رفقا کو جو تمہاری طرف گواہی دیتے ہیں، ان کو اکٹھا کر لو، مل جاؤ آپس میں سارے، مل کے بیٹھ جاؤ، سر جوڑ لو، میٹنگ کر لو، ایک جگہ پہ ایک دوسرے کی بات اس بارے میں ڈسکس کر لو۔ من دون اللہ ان کنتم صادقین، اللہ کے سوا اگر ہو تم سچے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر کے اور سب کو اکٹھا کر لو، سب کو مدعو کر لو، مل بیٹھو، آپس میں میٹنگ کر لو، ایسا ایشو ہے یہ جس کے اوپر تمہارا سر جوڑنا بھی کام نہیں آئے گا، اللہ کے سوا کٹے ہو جاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم صادق ہو، اگر تمہاری بات سچی ہے، اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے، اگر تمہارا یہ موقف سچا ہے کہ یہ کتاب سچی نہیں، یہ اپنی طرف سے لایا ہے، یہ بندہ اس کے اوپر نازل نہیں ہوئی، اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ گمان کرتے ہو تو اکٹھے ہو جاؤ، اور پھر اکٹھے ہو کر کے اللہ کے علاوہ اگر اپنے آپ کو سچا کہتے ہو تو کوئی ایک آیات اس قرآن جیسی اللہ کی طرف سے چیلنج بنا کر کے لے آؤ، تم بھی، یہ ایک بندے پہ نازل ہوئی ہے، کلام اللہ ہے، اور تم سب کو چیلنج ہے، ایک بندہ نہیں، سارے اکٹھے ہو جاؤ اللہ کے علاوہ، آپس میں مل جاؤ، مل کر کے بھی قرآن کی ایک آیت بنا سکتے نہیں۔ جب تم نہیں بنا سکتے ہو تو سمجھ جاؤ کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ اس بندے پہ سچ اترا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، لیکن اگر تم
ایسا نہ کر سکو، لیکن تم اپنی سکیموں کے اندر ناکام ہو جاؤ، لیکن تم اپنی میٹنگ کے اندر ناکام ہو جاؤ، اگر تم آپس میں مل کر کے بھی یہ چیلنج قبول نہ کر سکو، ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور تم وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا نہیں کر سکو گے۔ اللہ کو پتہ ہے سارے بھی مل جائیں گے، سارے بھی مل بیٹھیں گے، پھر بھی یہ اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا نَارَ الَّتِي، فَاتَّقُوا تو ڈرو، اتفاق کر لو اس بات کے اوپر، فَاتَّقُوا اتفاق کر لو، ڈر جاؤ، نار الَّتِي، آگ سے، نار الَّتِي، اس آگ سے، نار الَّتِي جس کا اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جس کا ایندھن ہے کافر انسان، اس آگ سے ڈر جاؤ جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ ان کے لیے جہنم کی وہ آگ تیار کی گئی ہے، جہنم کا وہ ایندھن تیار کیا گیا ہے جس میں وہ ڈال دیے جائیں گے انکار کرنے والے، جس میں وہ ڈال دیے جائیں گے نہ ماننے والے، جس میں وہ ڈال دیے جائیں گے محمد کا مقابلہ کرنے والے، جس میں وہ ڈال دیے جائیں گے حکموں کی بغاوت کرنے والے، جس میں وہ ڈال دیے جائیں گے قرآن کی نافرمانی کرنے والے، جس میں وہ ڈال دیے جائیں گے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے والے، جس میں وہ ڈال دیے جائیں گے دنیا کے دستور کے مطابق زندگی گزارنے والے، جس میں وہ ڈال دیے جائیں گے دنیا کی عیش و عشرت کو ترجیح دینے والے آخرت کے اوپر، جس میں وہ ڈال دیے جائیں گے جس نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا، محمد کے فرمان کا دامن چھوڑ دیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے، اس آگ سے ڈر جاؤ، وہ ایندھن ہے ان کے لیے جنہوں نے ایسا ارتکاب کیا۔ والحجارہ، اور اجارہ پتھر ہے، والاجارہ اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے منکرین حق کے لیے، جنہوں نے حق کا انکار کر دیا۔ حق کا انکار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ حق کا انکار کرنے والے جنہوں نے سرے سے قرآن کو تسلیم ہی نہیں کیا، شک کیا، جنہوں نے محمد پہ شک کیا، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت پہ شک کیا، جنہوں نے اللہ کے در کو چھوڑ کر کے کسی اور کا سہارا لیا، اسی لیے لیا کہ اللہ یہ کام نہیں کر رہا میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں، اللہ یہ کام نہیں کر رہا میں کسی اور کو پکڑ لوں، اللہ یہ کام نہیں کر رہا میں کوئی اور کر لوں، میں کسی اور ذریعے سے۔ یاد رکھ لیں کہ اس وقت تمہارے اسباب جو ہیں، تمہارے سوچ، تمہارے طریقے، تمہاری مال و دولت، تمہاری جائیدادیں، تمہارے ذریعہ معاش، تمہارے ذریعہ آمدن، تمہارا ذریعہ انکم اس وقت ناکارہ ہو کے رہ جاتا ہے جب اللہ تمہارے اوپر چھوڑ دیتا ہے، جب تم اس گمان میں پڑتے ہو کہ میں کماؤں گا تو میں اپنا نظام چلاؤں گا۔ یاد رکھیں یہ بڑی باریکی کی بات ہے، جب یہ سوچ آ جائے کہ میری جائیداد ہے تو سب کچھ ہے، یہ سوچ آ جائے کہ میرا مال ہے تو سارا کچھ ہے، یہ سوچ آ جائے کہ میری دکان چلے گی تو میرا نظام چلے گا، جب یہ سوچ آ جائے کہ میں کاروبار میں کامیاب ہو جاؤں گا تو عزت ملے گی، یہ سوچ آ جائے کہ جتنے بھی اسباب ہیں ان کو میں بروئے کار لاؤں گا پھر میرا سارا کچھ ہوگا، تو اللہ نے کہا کہ پھر وہ ہوا کافر، تم بھی ان کافروں کی طرح ہو گئے جن کا یقین دنیا ہے،
جن کا یقین مال ہے، جن کا یقین اسباب ہے، جن کا یقین سوچ ہے، جن کا یقین دنیا کا دستور ہے، جن کا یقین دنیا کا قانون ہے، جن کا یقین دنیا کی عزت ہے، جن کا قانون دنیا کا مال و متاع ہے، جن کا قانون اولادیں ہیں، جن کا قانون زر ہے، زمین ہے، جن کا قانون اپنی طاقت ہے، اگر اس کے اوپر تمہاری سوچ چلی گئی تو پھر اللہ نے ساتھ چھوڑ دیا، پھر اللہ نے ساتھ چھوڑ دیا، پھر اللہ تمہارا حامی و ناصر نہیں، یہ اسباب تمہارے حامی و ناصر ہیں۔ اور پھر یہی چیز اللہ نے بتائی ہے، یہی کام اللہ نے بتایا ہے، اگر تم اس سوچ میں پڑ گئے، اگر تمہارا گمان اس طرف چلا گیا تو یاد رکھ لو پھر تم گمراہ ہو گئے، پھر گمراہ ہو گئے۔ اللہ کے بندوں ذرا غور تو کرو، اللہ کے بندوں ذرا سوچ تو کرو نا، اللہ تو بغیر اسباب کے بھی دینے والا ہے، لیکن اشرف المخلوقات کو بغیر اسباب کے بھی دیتا ہے، لیکن امتحان اس لیے رکھا ہے کہ اللہ کریم نے آگے دو جہان بنا رکھے، ایک جہنم کے ایندھن میں ڈالے جانے والے، ایک جنت میں ڈالے جانے والے۔ یاد رکھ لو اللہ نے تمہاری سوچ کا امتحان لینا ہے، تمہاری فکر کا امتحان لینا ہے، تمہارے مال و زر، تمہارے تمام ان لوازمات کا امتحان تم سے لینا ہے، اس لیے اللہ نے تم کو کار اختیار رکھا ہے۔ لیکن یہ اجازت نہیں دی کہ سوچ اس طرف لے جاؤ، سوچ اگر اس طرف لے جاتے ہو تو پھر یہ بھی سوچ کرو کہ کروڑوں مخلوقات کو اللہ روزی کیسے دیتا ہے، کوئی اسباب نہیں۔ سمندر کے اندر کروڑوں مچھلیاں، بڑی بڑی مچھلیاں جو کہ پورے جہاز کو نگل جاتی ہیں، اتنی بڑی، روزانہ اللہ ان کو خوراک دیتا ہے، روزانہ بغیر اسباب کے کوئی کام نہیں کر رہے، اللہ پاک ان کو روزی دے رہا ہے۔ کبھی غافل بھی نہیں ہوا کہ کسی چھوٹی سی مچھلی کو نہ ملی ہو اور بڑی کو ملی ہو، بڑی کو نہ ملی ہو چھوٹی کو ملی ہو، یہ بھی نہیں ہے۔ ہر مخلوق کو سمندر کے اندر ہو، صحرا کے اندر ہو، کائنات کے اندر ہو، یا جہاں کہیں اللہ ہی کو پتا ہے، پتہ نہیں کہاں کا اللہ نے جان بنا رکھے ہیں، جو ابھی سائنس ٹریس کر رہی ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ فلاں جگہ زندگی ہے، کبھی کہتے ہیں جی چاند پہ زندگی ہے، کبھی کہتے ہیں مریخ پہ زندگی ہے، کبھی کہتے ہیں فلاں جگہ پہ زندگی ہے، اور پھر یہ بھی دعویٰ ہے آج کی ریسرچ کا کہ وہ سیارے اور ستارے زمین سے بڑے ہیں۔ زمین کتنی بڑی ہے؟ آج تک کوئی انسان پوری دنیا کا چکر لگا سکا نہیں، لگا سکا۔ اگر لگا سکا ہے تو اس کا تصور ہے، پتہ نہیں اللہ نے اس کو کیسے بنایا ہوا ہے۔ کوئی کہتا ہے گیند کی مانند ہے، کوئی کہتا ہے گول ہے، کوئی کہتا ہے گردش کر رہی ہے، کوئی کہتا ہے کہ سارے سیارے اور ستارے اصحاب کا یہ نجوم کی صورت میں سورج کے ارد گرد اپنی رفتار سے چل رہے ہیں، اور جو حصہ سامنے آتا ہے وہاں پہ اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، دن اور رات بن رہا ہے، جبکہ یہ ہمارا تصور نہیں ہے، یہ تصور ان لوگوں کا ہے۔ ہمیں اللہ نے جو بتایا ہے کہ یہ تمہارا نظام، تمہاری کائنات کے، اللہ کی کائنات کے اندر یہ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ تم اس کو اپنے معاملات کو ترتیب دے لو۔ جیسے چاند کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یہ چاند کیسا ہے، آج کی سچ بھی یہ بتاتی ہے کہ وہ اس سے تبھی اللہ کے حکم سے ترتیب سے آتے ہیں۔ کبھی ہوا ہے کہ ان کے کہنے کے مطابق جی یہ چاند تو قائم ہے، زمین گھوم رہی ہے، وہاں تھوڑا نظر آتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، جتنا زمین اوپر نیچے ہوتی جاتی ہے، یہ چلا کون رہا ہے؟ تصور، سوچ اس طرف لے جاؤ، اس کو چلانے والا کون ہے؟ اس مدار کو بنانے والا کون ہے؟ اس نظام کو قائم کرنا۔ کبھی پیٹرول ڈالا گیا کسی سیارے میں، کبھی کسی ستارے میں؟ اللہ بغیر پیٹرول کے چلا رہا ہے کائنات کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر سہاروں کے، بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی، اللہ چلا رہا ہے اور مسلسل چل رہی ہے، مسلسل۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ ایک سیکنڈ لیٹ ہو جائے یا ایک سیکنڈ پہلے آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ نے حکم دیا ہے ان کو، اللہ نے کہا ہے، اللہ نے زمین اور 7 آسمان اور 7 زمین کی تہوں کو، اللہ نے کہا میں نے 7 دن کے اندر یا 6 دن کے اندر قائم کیا ہے، اور میں نے کہا کہ ہو جاؤ، کون فیکون ہے اللہ، اللہ نے کہا ہو جا،
وہ ہو گئی. اللہ نے آسمانوں کو کہا کہ قائم ہو جاؤ. اپنی خوشی سے ہوتے ہو تب بھی قائم ہو جاؤ, اور خوشی سے نہیں ہوتے تب بھی قائم ہو جاؤ. اللہ کا حکم تھا. انہوں نے کہا آپ خوشی سے قائم ہو رہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا حکم تھا, قائم ہو گئے. نظام چل رہا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب انسان اپنی سوچ کے مطابق مال و اسباب, زار زمین, اولاد, جائیدادیں, یہ ساری دنیا کا جو نظام ہے, دنیا کا جو دستور ہے, اگر اس کے اوپر بھروسہ کر کے اپنی فکر کو سوچ لیتا ہے کہ میرے لمحے اس طرح گزریں گے, تو اللہ کہتا ہے کہ تیری سوچ تیرے کے مطابق رہ گئی. پھر تیرا نظام اس سوچ کے مطابق ہے, یا پھر تیرا حامی و ناصر بھی یہ نظام ہے. اس پہ بھروسہ نہیں کرنا. یہ نظام کائنات اللہ کا ہے. اللہ بغیر اسباب کے روزی دیتا ہے, کیڑوں مکوڑوں کو دیتا ہے. اللہ کریم ہر چیز کا رزق دینے والا ہے. اللہ کریم ہر چیز کے اسباب کو پیدا کرنے والا ہے, بغیر اسباب کے بھی دینے والا ہے. یہ یاد رکھ لیں, ہمارا یقین ایسا ہو جائے, اتنا پختہ یقین ہو جائے کہ اللہ کسی اسباب کو کبھی بھی قائم ہمارے لیے نہیں کرے گا. کیوں؟ اس نے پیدا کیا ہے, وہ سب کو دے رہا ہمارے سامنے. ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے, یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے ہر کام کا کرنے والا صرف اللہ ہے, اس سے مانگا جائے, اس کے آگے رویا جائے, اس کے آگے گریہ زاری کی جائے, اور پھر کسی اور اسباب کی طرف توجہ نہ دی جائے. اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ تم اپنے کام کے اندر اور روزی کی تلاش میں نکل جاؤ, یہ پریکٹیکل کرنا, یہ تمہارا ضروریات زندگی نہیں, بلکہ یہ تمہیں مشغول رکھنے کے لیے, کائنات کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے. تم کرو کوشش, جتنی کوشش کرو گے اللہ تعالیٰ دے گا, اور کوشش نہیں کرو گے تب بھی اللہ دے گا. اور اس کائنات کے اندر یہ ہو رہا ہے. یہ سوچ رکھ لو, چرند پرند کی طرف دیکھ لو, صبح صبح نکلتے ہیں, گھونسلوں سے ہوتے ہیں, اللہ پاک ان کو رزق دیتا ہے, کوئی کام نہیں. لیکن اس اشرف المخلوقات انسان جو ہے, یہ اس کے امتحان کے لیے یہ ہے کہ وہ کام کرے, اس کے امتحان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی سوچ کو اس مالک کے علاوہ کہیں نہیں لے جانا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو لوگ نہیں ماننے والے, اس بات کو تسلیم نہیں کرنے والے, کہیں اور چلے جاتے ہیں, اور یہ فلاں جگہ چلے جاتے ہیں, فلاں بندے کے بارے میں سنا ہے کہ وہ اس سالہ کے بیماری سے شفا دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی شفا دے سکتا نہیں. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ جی فلاں فلاں مریض میرے پاس آ جائے بالکل ٹھیک ہو جائے گا, وہ کافر ہو گیا. اس کے پاس جانا بھی حرام ہے, اس کا وہ کام کرنا بھی حرام. کیوں؟ اس نے دعویٰ کر دیا. یہ دعویٰ کرنے کا, کوئی بندہ کہتا ہے میرے پاس آ جاؤ, میں ایک تعویذ دیتا ہوں تم ٹھیک ہو جاؤ گے, یہ اس کا دعویٰ ہو گیا. جب دعویٰ ہو گیا تو وہ اس نے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو شرک کر لیا, شریک کر لیا. یہ بات نہیں. کوئی کام بھی ہے دنیا کا, اگر کوئی بندہ کہتا ہے میری بات ہے اس کو چھوڑ دو, یہ ملاوٹ والی ہو سکتی ہے, غلط ہو سکتی ہے, میری سوچ غلط ہو سکتی ہے, لیکن اگر میں بات قرآن کی کرتا ہوں تو قرآن کی کسوٹی پہ دیکھو کہ قرآن یہ کہتا ہے. اگر قرآن یہ کہتا ہے, کوئی مولوی کہتا ہے, کوئی ملا کہتا ہے, کوئی بڑا پیر فقیر, کوئی تمہیں بڑا عالم رومی, بڑے بڑے نامور, خواب ڈرانے والے, دمکانے والے, اگر تمہیں کہتے ہیں کوئی کسی کام کا, اس کی بات کو قرآن کی کسوٹی پہ دیکھو کہ قرآن نے یہ کہا ہے, اللہ کا یہ حکم ہے. پیارے نبی کی زندگی میں تھا, میں پیارے نبی سے محبت کرتا ہوں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں ایک ایک ادا کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتا ہوں. نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات کو میں اپنے دل کا سکون اور سرور سمجھتا ہوں. نبی علیہ السلام کی ایک ایک حرکت کو میں دل و دماغ کا سکون سمجھتا ہوں. پھر دیکھو پیارے نبی نے ایسا کیا ہے. جب پیارے نبی نے ایسا نہیں کیا, ایسا کرنے کا حکم بھی نہیں دیا, اور پیارے نبی کے محب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جن کے بارے میں اللہ نے مہر لگا دی کہ میں ان سے راضی, یہ مجھ سے راضی. یہ بادشاہ ہے, وہ اپنے وزیر مقرر کرتا ہے, کہتا ہے یہ میرا فلاں وزیر ہے, یہ میرا فلاں وزیر ہے, یہ بجلی کا ہے, یہ پانی کا ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. اس کا حکم چلتا ہے. وزیر کی ریٹن
وہ ایک سین کر دیتا ہے، لکھی ہوئی تحریر کو لاگو کر دیا جاتا ہے کرتا ہے، اور جن کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی. رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، میرے حبیب ان کو کہہ دو میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے. جن کی سنت اللہ نے دی ہے، جن کی مہر اللہ نے لگائی ہے، اگر ان کی زندگیوں میں ایک بات نہیں ہے، انہوں نے نہیں کی، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایجاد ہے، وہ ٹکسلا ہے، وہ بدعت ہے، وہ شرک ہے، وہ گمراہی تو ہو سکتی ہے لیکن دین کبھی ہو سکتا. جو کام صدیق اکبر کی زندگی میں نہیں، جو کام فاروق اعظم کی زندگی میں نہیں، صدیق کی صداقت کا چرچا پوری دنیا پہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ اللہ کریم بھی کہتا ہے میرے حبیب یہ پہلا کلمہ پڑھنے والا تیرا صادق امین ہے، سچا اور سچا ہے. فاروق اعظم کی بات آئی، ایسا چرچا ہے کہ کہنے والوں نے لکھا ہے، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ فاروق اعظم اگر ایک سال اور زندہ رہ جاتے، ان کو شہید نہ کیا جاتا، پوری دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہرایا جاتا. یہ بادری ہے. آگے چلے حضرت عثمان ہے ذوالنورین. ذوالنورین اس لیے کہتے ہیں اللہ کریم نے کہا کہ یہ عثمان یہ میرے نبی کا صحابی ایسا صحابی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے، محمد کا داماد ہونے کا شرف اللہ نے دیا. حضرت عثمان کو، عثمان کی زوجہ مطہرہ محمد رسول اللہ کی بیوی دنیا سے چلی جاتی ہے. کالی کمی والے آقا کہتے ہیں اے عثمان کیوں پریشان ہے؟ تیری بیوی بہت ہو گئی، میری بیٹی بہت ہو گئی، میں محمد تجھے دوسری بیٹی کا رشتہ تیرے نکاح میں کر دیتا ہوں. ذوالنورین ہے. اللہ کریم نے ان کے اوپر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مجھ سے راضی ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت اور بہادری کا ایک ممبر رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر مزے کی بات سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے اسی طرح سے سلسلہ چلتا ہے. نبی کی اولاد حسن حسین ہے. اگر ان کی زندگیوں میں جو کام نہیں، ان کی زندگیوں میں جو روایات نہیں، ان کی زندگیوں میں جو دستور نہیں، ان کی زندگیوں میں جو کام نہیں، وہ آپ کو کرنا چاہیے. بھی یاد رکھنے عقیدہ حقیقت یہ ہے، سچائی یہ ہے. ٹائم پورا ہو گیا. قرآن کی اس آیت کو جو میں نے پڑھی سورۃ البقرہ کی کہ نہیں بنا سکو گے قرآن کی کوئی ایک سورت بھی، مل بیٹھو آپس میں. فاتو فَاتَّقُوا نَارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر، جو تیار کی گئی ہے منکرین کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور حقیقت کو تسلیم کر لیا، قرآن کے اوپر ایمان لائے، تابعداری کر لی، قرآن کو پڑھ لیا، اپنی زندگی کو بدل لیا، قرآن کو علم سے پڑھ کے والناس تک اپنی زندگی کو بنا لیا، قرآن کی تابعداری کر لی، اپنی منشا کو چھوڑ دیا، اپنی مرضی کو چھوڑ دیا، قرآن کی مرضی کو لے لیا. ان کو خوشخبری سنا دو. اور کیے جنہوں نے نیک عمل کہ بے شک ان کے لیے ہے باغ، باغ جنت کے اندر، ان کے لیے جنہوں نے قرآن کی تابعداری کی، محمد کے فرمان کی تابعداری کی، جس کے اندر بہ رہی ہیں نہریں. وہ نہریں کیسی ہوں گی؟ شہد کی نہر ہے، کوئی شراب کی نہر ہے، کوئی شربت کی نہر ہے. ہر قسم کی جو سوچ ہے وہاں پہ جنت میں آئے گی، وہ پھل حاصل کر دیا جائے گا. اللہ کریم. اور پھر باغات، یہ جنت کے ذکر اللہ پاک قرآن کے اندر فرماتا ہے. باغات، اور کیسے کیسے آج سوشل میڈیا کے اوپر دنیا کے مناظر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بڑی خوبصورت جگہ ہے. اور یہ دیکھ کر کے یہ سوچا کرو
کہ جنت کتنی خوبصورت اللہ نے بنائی ہوگی، یہ دنیا کے ہیں، جنت کیسی ہوگی، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے احکام کو مان لیا اپنی مرضی کو۔ اور کلما رزقوا منها من ثمرات الرزق، جب بھی دیا جائے گا انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو مل چکا ہے، لیکن اس کا ذائقہ اور ہوگا جو اس کی منشا ہوگی، جو دل کرے گا پھل اسی طرح نظر آئے گا، لیکن جو اس کی منشا ہوگی ذائقہ وہ ملے گا۔ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، کھانے کے لیے تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو مل چکا، اس سے پہلے کیونکہ دیا جائے گا انہیں پھل ملتا جلتا، اور ان کے لیے وہاں اور وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاک بیویاں ہوں گی، پاک بیویاں جو کہ کوئی ارتکاب ایسا نہیں کرنے والی، اللہ کریم ایسا بنا دے گا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو قرآن کے مطابق اور پیارے محمد کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین۔ یا رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا رب کریم، یا رب رحیم ہمیں کلمہ حق پہ قائم رکھ، یا رب کریم ہمیں دجالی فتنوں سے محفوظ فرما، یا رب کریم اس دور کے اندر بھی جو فتنے ہم سے ان کو محفوظ فرما، یا رب کریم ہمیں قرآن اور پیارے محمد کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا رب کریم ہمارے دلوں کو شرک و بدعت سے پاک رکھ، یا رب کریم جتنے حاجت مند ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، یا رب کریم جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کی دعا کو قبول فرما، یا رب کریم بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، یا رب کریم جن کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے میرے اللہ ان کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، یا رب کریم تیری توحید کو سناتے ہوئے ہم تیرے قرآن کو سناتے پھرے، پیارے محمد کے محمد الرسول اللہ کے فرمان کو سناتے پھرے، پیارے رسول کی محبت کو بانٹتے پھرے، ایسا بنا دے یا رب کریم، یا رب رحیم جو دنیا سے رخصت ہو گئے کلمہ پڑھنے والے لیکن انہوں نے جیسے شرک کا ارتکاب نہ کیا ان کو بخشش فرما دے، ان کی قبروں کو منور فرما دے، یا رب کریم ہمارے آبا و اجداد کو دنیا سے رخصت ہو گئے، یا رب کریم اگر اہل ارض تو ان کی بخشش فرما دے، یا رب کریم، یا رب رحیم ہماری جائیداد کو پورا فرما دے جو ہمارے لیے ضرورت کے مطابق ہے، یا رب کریم ہمیں دین سے غافل نہیں کرنے والی وہ ہمیں عطا فرما، یا رب کریم ہمیں ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، محمد کے پیارے فرمان والی لمبی زندگی عطا فرما، یا رب کریم دونوں جانوں کی عزت نصیب فرما، یا رب کریم دونوں جانوں کی بھروانی عطا فرما، یا رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائو، کلمے پہ فرمائو، یا رب کریم، یا رب رحیم جو جنت کے اندر ہیں انہیں جنت الفردوس عطا فرما، جو جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا رب کریم کالی کملی والے آقا نے ایسے موقعوں کی جو دعا مانگی ہے، یا رب کریم ہم مانگتے ہمیں عطا فرما، جن چیزوں سے کالی کملی والے آقا نے پناہ مانگی ہے ہم پناہ مانگتے ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، یا رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما، ورسول اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ